Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellency, Brother Khazar, Ambassador of our very brotherly country here in Pakistan, Madam Maryam Amazadeh, sorry if I have not pronounced it properly, but I'll try again. Madam Maryam Amazadeh, yes, that's right. CEO of Sokar Trading Company of Azerbaijan, and members of our delegation from our brotherly country, Azerbaijan, Governor of Punjab, members of delegation from the government of Pakistan, Assalamu alaikum and a very good morning. It's really a great day. We are standing here as brothers from two brotherly countries, Pakistan and Azerbaijan. We have just signed agreement for procurement of LNG from Sokar Trading Company, which is a government entity from Azerbaijan, for liquefied natural gas, i.e. LNG, to Pakistan. This agreement has its life of 1 year, which will be extendable to 1 more year. I am extremely grateful to my very dear brother, Mr. Ilham Aliyev, President of Azerbaijan. I had visited him just few weeks ago, and we were given exceptionally warm welcome over there by him and his government, his people, his team, and we had extremely productive and very fruitful discussion over there as to how to promote economic relations between two friendly and brotherly countries. Immediately on my return to Pakistan, we have given approval to Azari Airline to land at Islamabad, at Lahore and Karachi. This is a big step forward to promote tourism and to promote investment and exchange of delegations between the two countries. And today I have just mentioned that we have signed this agreement of procuring LNG from Azerbaijan. Khawateen wa Hazrat, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान। एक अभी हमने मुआहदा किया है दो बरादर मुल्कों ने, पाकिस्तान अज़रबैजान की कंपनी जो एक उनकी हुकूमत की कंपनी है सोकार, उससे माहाना एक जहाज एलएनजी का खरीदेगा। ये मुआहदा 1 साल पर मुहित है, जो कि फिर इसको 1 साल मजीद इसमें तौसीक की जा सकेगी। इस मुआहदे के मुताबिक
پاکستان کو ہر مہینے سرکار کمپنی جو کہ آذربائیجان کی ہے وہ ایک کارگو آفر کرے گی اور پاکستان فیصلہ کرے گا کہ ہم نے یہ کارگو اس قیمت پر خریدنا ہے یا نہیں. اگر خریدیں گے تو 100 بسم اللہ، اگر نہ خریدا تو ہم پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا، کوئی یعنی پینلٹی نہیں ہوگی، کوئی ہرجانہ نہیں ہوگا، جو کہ ایک بہت ایک اچھی شرط ہے اور ہمیں آزادی ہوگی کہ ہم ہر مہینے جو ہمیں وہ کارگو جو آفر کیا جائے گا وہ اگر ہماری قیمت مارکیٹ کی قیمت کے مطابق ہوئی تو خرید لیں گے، نہیں تو ہم معذرت کر لیں گے، لیکن کوئی فائنینشیل کوئی ہم پر کوئی اس کا بوجھ نہیں ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے دو برادر ممالک کے درمیان، اور جس میں کلیدی کردار ادا کیا ہے میرے بھائی جو آذربائیجان کے صدر ہیں الہام علییف، اور ہمارے پاکستان میں ہماری ٹیم نے بے پناہ اس کے اوپر محنت کی ہے، جس میں ڈاکٹر مصدق جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں پیٹرولیم کے، سیکرٹری پیٹرولیم کیپٹن محمود، اور وزارت خزانہ سے حساب ڈار صاحب جو کہ میرے بحاق پہ ای سی سی کو چیئر کرتے ہیں. اور اس میں کچھ مشکلات آئیں جس کے بارے میں یہاں ذکر نہیں کروں گا، لیکن بہرحال پر ای سی سی نے اس کو اپروو کیا اور پھر اس کا ہمارا معاہدہ آج ہو گیا. لہٰذا میں اپنے بھائی آذربائیجان کے صدر کا انتہائی مشکور ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو سفیر ہیں آذربائیجان کے پاکستان میں میرے بھائی خضر صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سی او سرکار کی جو تشریف لائی ہیں آذربائیجان سے مریم صاحبہ، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پاکستان کی طرف سے آپ مسعود نبی صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور درجہ بدرجہ تمام ہمارے سرکاری اہلکار اور پاکستان کی مخلوط حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج اس حوالے سے میں ایک اور بات قوم کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ابھی کل پرسوں کو چھوٹی سی بحث چھڑی تھی کہ جو بجلی کے نرخ بڑھائے گئے ہیں مجبوراً، جو کہ آئی ایم ایف کی ایک شرط تھی، ہمیں وہ بڑھانے پڑے، آئی ایم ایف کا معاہدہ تھا. لیکن میں نے الحمدللہ بڑی سختی کے ساتھ یہ کہا کہ اس بجلی کی جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ غریب آدمی کے اوپر اس کا بوجھ میں نہیں پڑنے دوں گا. اس کے اوپر بہت ہماری متعلقہ وزارتوں سے محکموں سے گفتگو ہوئی. بالآخر جو بھی قیمت میں اضافہ ہوا 5 روپے اور 75 پیسے، یہ اضافہ جو کہ گھریلو صارفین ہیں بجلی کے 63% یعنی 63% جو گھریلو صارفین ہیں، اس کا ان کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا جو آتے ہیں لائف لائن کے زمرے میں اور پروٹیکٹڈ سیگمنٹ جو ہیں، یعنی تقریباً 200 یونٹ یہ بنتا ہے، یعنی 0 سے لے کے تو 200 یونٹ تک قطعاً اس کے اوپر ان کے اوپر کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. اور اس کے بعد جو 300 تک آتے ہیں اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے، لیکن جن میں
मैंने अभी बात की कि 0 से लेकर 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के ऊपर कोई इजाफा नहीं किया गया। ये घरेलू सार्फिन के 63% बनते हैं और इसके अलावा 31% जो घरेलू सार्फिन हैं उनको भी इसमें यानी पार्शल सब्सिडी दी गई है, यानी कुछ सब्सिडी उनको दी गई है 63% के अलावा 31% घरेलू सार्फिन को। तो ये एक बुनियादी बात थी कि जहाँ पर ये IMF का एक हम पर एक कड़ी शर्त थी उनकी कि हम आपने कीमतें बढ़ानी है बिजली की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से 63% जो घरेलू सार्फिन हैं उनके ऊपर कोई बोझ नहीं आया। जो जो मैंने बताया कि जो लाइफ लाइन के ज़िम्मे में आते हैं और जो प्रोटेक्टेड सेगमेंट्स के ज़िम्मे में आते हैं, और इसी तरीके से 31%, इसके अलावा 63% के अलावा 31% जो घरेलू सार्फिन हैं उनको पार्शल को उर्दू में क्या कहते हैं, जुज़वी, शुक्रिया, जुज़वी उनको 20 सब्सिडी दी गई है। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बात ज़रा थोड़ी सी तवालत इख्तियार कर गई क्योंकि ये वजाहत बहुत ज़रूरी थी। थैंक यू वेरी मच। ब्रदर एम्बेसडर, वुड लाइक टू से समथिंग प्लीज? Please clap for him and his team. Honorable His Excellency, Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif, Excellency, dear friends and guests, first I would like to congratulate all of us with this remarkable day in the history of the interstate relations between the brotherly Republic of Azerbaijan and Islamic Republic of Pakistan. I would like to underline this with satisfaction since the establishment of diplomatic relations between two countries on June 9, 1992, our multifaceted cooperation has been sustainably broadening. With the signing of joint declaration on strategic partnership between the Republic of Azerbaijan and Islamic Republic of Pakistan in Baku on March 11, 2015, our fraternal relations were raised to the high level. And I will take short my speech. I will not take your time. I just would like to underline that His Excellency's last visit to Azerbaijan, official visit, the both leaders gave instruction, both governments, and as a result of this instruction, in a short period of time, we received all of the third delegation from Azerbaijan, and we are right now deepening our cooperation in the field of defense, in the field of IT, in the field of transport, in the field of energy sector, and inshallah both sides right now negotiating on the preferential trade agreement. Inshallah we hope that we will be successful in this regard also. And as His Excellency mentioned, direct flights between our two countries, together with PIA as well as entering to the market of this airspace of the Pakistan, will increase the number of visitors Pakistanis, and from Azerbaijan also, which last year was amounted 50,000 from Pakistan just. And taking of this opportunity, I would like to invite Pakistani businessmen to Azerbaijan and Azerbaijan businessmen to Pakistan, because the people, at the level of the peoples, at the level of businessmen, for both governments, it has become very easy to facilitate and go forward and to correspond our economic relations to our historical, political, high-level relations. Thank you very much, Excellency. Thank you very much. Thank you. And thank you, Ambassador. You gave us a good news that experts, horticulture experts, are arriving from Azerbaijan today on my invitation. Of course, we have great experts in Pakistan, but seeing is believing. If you go to Baku, अगर आप बाकू जाएं तो आपकी आंखें में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। इतना खूबसूरत वहाँ पर बाग और वहाँ पर फूल और लैंडस्केपिंग है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। तो आज उनके एक्सपर्ट्स पाकिस्तान पहुँच रहे हैं
تو میں ان کو گزارش کی ہے کہ کراچی، پشاور، کوئٹہ، لاہور اس کو ہم باکو کی طرح خوبصورت بنائیں. تو یہ بہت زبردست ایک خدمت ہوگی عوام کی، اور ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی بھی یادیں تازہ ہو جائیں گی ماضی قریب کی اور ماضی بعید کی، اور محنت کر کے انشاءاللہ وہ پورے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں اور چھوٹے شہروں میں اور ہر جگہ یہ پھول اور باغیچے لگائیں تاکہ زندگی میں تازگی آئے اور زندگی میں رونق آئے. بہت شکریہ. پاکستان اور آذربائیجان کے مابین